بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ دو نام ہیں، ایک تو اوپر لکھا ہے طٰہٰ بن جلیل، ایک مشہور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئے ہیں بھی، ماشاء اللہ سے اچھا ان کے دن کا کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں طٰہٰ بن جلیل پڑھنا ہے یا طٰہٰ ابن جلیل پڑھنا ہے؟ یہ خلیل کر دیا میں نے غلطی سے، جلیل ہے صحیح۔ تو اس کے اندر ان کا جو نام مشہور ہے وہ طٰہٰ ابن جلیل ہے، صحیح۔ تو طٰہٰ ابن جلیل یہ غلط ہے، صحیح، طٰہٰ ابن جلیل یہ غلط ہے، اور طٰہٰ بن جلیل پڑھنا یہ صحیح ہے۔ مشہور تو ان کا طٰہٰ ابن جلیل ہے، لیکن ابن جلیل، طٰہٰ ابن جلیل یہ غلط ہے، اور طٰہٰ بن جلیل یہ صحیح ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے اندر عیسیٰ ابن مریم پڑھنے کے اندر تو الف نہیں آئے گا، لیکن ویسے جو ہے وہ الف یعنی کہ لکھا جائے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم یہ پڑھنا یہ صحیح ہے، الف کے ساتھ لکھنا صحیح ہے، اور بغیر الف کے لکھنا غلط ہے۔ یعنی کہ طٰہٰ بن جلیل کے اندر جو ہے الف لکھنا غلط ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کے اندر الف لکھنا صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بھائی جو لوگ طٰہٰ بن جلیل کو سنتے ہیں تو وہ یہ بولیں گے یار آپ کسی مشہور بندے کا نام اس طرح غلط ثابت کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو ماشاء اللہ سے وہ محترم انسان ہے، وہ بڑے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے جو طارق موسیٰ صاحب کے ساتھ جو ان کی پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے خود کہا تھا کہ میرا اصل نام طٰہٰ بن جلیل ہے، طٰہٰ ابن جلیل ان کا نام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا فیس بک پیج وغیرہ جو بھی ہے اس پر انہوں نے ان کے نام سے جو بنایا گیا وہ طٰہٰ ابن جلیل کے نام سے بنایا گیا، انہوں نے نہیں بنایا، ان کی طرف سے بنایا گیا طٰہٰ ابن جلیل کے نام سے۔ تو وہ کہنا کہ بس وہ دوسرے بندے نے بنایا تو اس نے ابن جلیل نام رکھ دیا، تو اسی نام کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اصل نام طٰہٰ بن جلیل ہے، صحیح ہے۔ تو کوئی اگر مجھے یعنی کہ بولے کہ یار کسی جو مشہور بندہ اس کو اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کی غلطی نکال لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کا انہوں نے خود اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر وضاحت کری ہے، صحیح۔ تو خیر ہمارا مقصد تو خالی ابن کے قاعدے کے اوپر بات کرنا ہے، اور کسی کی ذات کے اوپر ہمارا مقصد وہ یعنی کہ کسی کو بدنام کرنا وغیرہ مقصد نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کری ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، صحیح۔ تو اصل ہمارا مقصد ابن کے قاعدے کے اوپر ہے نا۔ تو دیکھو ابن کے قاعدے کے اندر ایک قانون سمجھو، قانون میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں یہاں پہ کہ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور بعد میں باپ کا نام ہو تو ابن کا حمزہ وصلی نہیں لکھیں گے، صحیح ہے۔ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور ابن کے بعد باپ کا نام ہو تو ابن کا حمزہ وصلی نہیں لکھیں گے۔ اب یہ جو ہے وہ طٰہٰ جو ہے یہ بیٹے کا نام ہے، اور جلیل یہ والد صاحب کا نام ہے، تو یہاں پہ ابن کے اندر حمزہ نہیں آئے گا، طٰہٰ بن جلیل ہوگا۔ اسی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا، طٰہٰ ابن جلیل نہیں ہوگا، صحیح۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ابن سے پہلے جو ہے وہ بیٹے کا نام ہے اور ابن کے بعد باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام ہے، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نا، یہاں پہ ماں کا نام آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ابن کا جو حمزہ وصلی ہے وہ حذف نہیں ہوگا، صحیح۔ ابن سے پہلے باپ کا نام ہو، ابن کے بعد بیٹے کا نام ہو تو حمزہ وصلی لکھنے کے اندر نہیں آئے گا، اور ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور ابن کے بعد ماں کا نام ہو، صحیح، تو اس صورت کے اندر بھی حمزہ وصلی لکھا جائے گا، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم، صحیح۔ اچھا ایک اور بات سمجھو، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ہے نا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہاں پہ انا جو آپ حدیث دیکھو گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے انا ابن، صحیح ہے، عبد المطلب۔ اب یہاں پہ عبد المطلب اگرچہ یہاں پہ ایک تو دادا کا نام ہے، صحیح، دوسری بات یہ کہ ابن سے پہلے عالم نہیں ہے، انا ہے نا، صحیح، عالم نہیں ہے، انا ہے، ضمیر ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ابن کا جو حمزہ وصلی ہے وہ لکھنے کے اندر آئے گا، صحیح۔ اس لیے ابن عبد
مطلب. صحیح. اب پڑھنے کے اندر تو حمزہ وصلی نہیں آئے گا کیونکہ ابن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو پڑھنے میں نہیں آئے گا. پڑھیں گے اس طرح انا بن عبد المطلب. صحیح. پڑھنے کے اندر جو ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن لکھنے کے اندر آئے گا. صحیح. ابھی ہماری بات خالی لکھنے سے متعلق ہو رہی ہے، پڑھنے سے متعلق نہیں ہو رہی. اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لکھنے کے اندر کہیں پر حذف ہو رہا ہے، کہیں پر حذف نہیں ہو رہا. جہاں پہ ماں قبل بیٹے کا نام ہو اور ماں بعد باپ کا نام ہو، وہاں پہ تو ابن کا حمزہ وصلی حذف ہو رہا ہے. تو کیوں حذف ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو چیز کثرت سے استعمال ہوتی ہے وہ خفت چاہتی ہے، خفیف ہونا چاہتی ہے. صحیح. اور عربی کے اندر ثقل کا اور خفت کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو جب ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو اور ابن کے بعد باپ کا نام ہو، تو وہ چیز کثرت سے استعمال ہوتی ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور کثرت سے استعمال ہونے والی چیز خفت چاہتی ہے، خفیف ہونا، یعنی کہ زبان کے اوپر پڑھنے میں آسان ہونا. صحیح. اسی طرح لکھنے کے اندر بھی نا خفت چاہتی ہے نا، پڑھنے کے اندر بھی خفت چاہتی ہے، لکھنے کے اندر بھی نا. اب لکھنے کے اندر بن لکھنے کے اندر تھوڑا یعنی کہ آسان ہے، اور ابن لکھنے کے اندر مشکل ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ ابن کا حمزہ جب ماں قبل بیٹے کا نام ہو، ماں بعد باپ کا نام ہو، تو ابن کا حمزہ وصلی حذف ہو جاتا ہے. اچھا، ترکیب کے اعتبار سے میں آپ کو اس کے بارے میں ابن کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ اگر ماں قبل یعنی کہ وہ صورت ہو کہ ماں قبل بیٹے کا نام ہو، ماں بعد باپ کا نام ہو، تو ابن ماں قبل کے لیے صفت بنے گا. صحیح ہے. کس کے لیے؟ ماں قبل کے لیے. اور یہی ابن جو ہے ماں بعد کے لیے مضاف بنے گا. صحیح. یعنی کہ ماں بعد مضاف الیہ آئے گا اور ابن بنے گا مضاف. دیکھو کس طرح، جیسے کہ شرح مئۃ عامل جو کتاب ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں شرح مئۃ عامل. صحیح. اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. تو اگر میں اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن. صحیح. ابھی عبد القاہر جو ہے نا یہ بنے گا موصوف، کیونکہ ابن اس کے لیے صفت بنے گا، تو یہ عبد القاہر بنے گا موصوف. اور یہ بن کیونکہ ماں بعد کے لیے مضاف ہے، تو یہ بنے گا مضاف. اور یہ عبد الرحمن یہ بنے گا مضاف الیہ، اور پھر یہ دونوں مل کے بن جائیں گے صفت. صحیح. اس طرح اس ابن کی ترکیب ہوگی. صحیح. ماں قبل کے لیے جو ہے وہ صفت بنتا ہے اور ماں بعد کے لیے مضاف بنتا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ یہ جب ہے کہ جب ماں قبل بیٹے کا نام ہو اور ماں بعد باپ کا نام ہو. لیکن اگر اس کا الٹ ہو یا پھر اس طرح جیسے کہ عیسیٰ بن مریم یہاں پر، تو یہ عیسیٰ جو ہے نا یہ بنے گا معطوف علیہ یا پھر مبدل منہ. اور ابن مریم یہ بنے گا عطف بیان یا پھر بدل. ترکیب کے اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہیں. صحیح. مبدل منہ بدل کیوں بنے گا؟ کیونکہ دیکھو عیسیٰ جو ہے نا، اگر عطف بیان کی بات کری جائے تو عطف بیان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وضاحت ہوتی ہے، کسی چیز کی وضاحت ہوتی ہے. بھائی عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا؟ کیونکہ بھائی یہ اس بات سے وضاحت کرنا کہ بھائی یہ ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں، تو وضاحت کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ عطف بیان کا مطلب ہو گیا. اور بدل کا مطلب کیا ہو گیا کہ بھائی عیسیٰ اور ابن مریم دونوں ایک ہی چیز ہیں. مبدل منہ بدل دونوں ایک ہی چیز ہوں تو عیسیٰ اور ابن مریم دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ بات مبدل منہ بدل کے اندر ہوتی ہے. تفصیل جب آپ جو ہے وہ عطف بیان اور بدل پڑھو گے تو آپ سمجھ جاؤ گے. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے خلاصہ ہو گیا کہ بھائی طٰہٰ بن جلیل کیوں صحیح ہے اور طٰہٰ ابن جلیل کیوں غلط ہے. صحیح. اور عیسیٰ ابن مریم کیوں صحیح ہے اور عیسیٰ ابن مریم کیوں غلط ہے. لکھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر تو خیر دونوں عیسیٰ ابن اور بن دونوں پڑھنے کے اندر برابر ہی ہوتے ہیں. صحیح. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.